السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویژو شورٹ لیکچرس۔ تو آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیکچر نمبر 9 اور 8 تک تو ہماری کمپلیٹ ہو گئے۔ تو سب سے پہلے اب جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 9 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس انشاءاللہ جلدی سے آپ کے جو ہے میں نے میٹس کا سلیبس تو میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ جلدی سے آپ کا کور کروا دوں، تاکہ تو جو ہے میٹس سے پہلے اچھے سے آپ کے یہ کور ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنا لیکچر لیتے جائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے کور ہو جائیں۔ اس کے بعد جو فائنلز کے بھی میں پورا ٹرائی کروں گی کہ جلدی سے آپ کے وہ بھی جو ہے کمپلیٹ کروا دوں سلیبس۔ تو جلدی سے اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کسی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ تو اس میں کس طرح کوئی آپ کا ٹائم لگتا ہے یا محنت کوئی جاتی ہے، جب میں آپ کے لیے ایک لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں تو پھر یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 9 ہے ہمارا کلچر ثقافت۔ اب اس لیسن میں ہمارے اوور ویوز کیا ہیں؟ ڈو نان ہیومنز ہیو اے کلچر، جی، اور اسپیسیفک فیچر آف کلچر اور کمپوننٹس آف کلچر۔ کیا غیر انسانوں کی بھی ثقافت ہے؟ مخصوص ثقافت کی خصوصیات اور ثقافت کے ٹھیک ہے، اجزاء۔ تو ہر لیسن کی طرح اس لیسن میں بھی جو ہے ہم جو ہے تھوڑی کلچر کی ڈیفینیشن دی ہوتی ہے انہوں نے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ پورے لیسن کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو اس کو اچھے سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھا کریں اور اپنے مائنڈ میں رکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جو سٹارٹ میں آپ کے اوپر جو پوائنٹس دیے ہوتے ہیں نا، تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں، اور یہ پورے آپ کا جو آگے آپ نے لیسن ریڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، پھر آگے بالکل اس کی ساری اس کو ترتیب سے نا وضاحت سے آپ کو بیان کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثقافت کیا ہے۔ اب جو کلچر ہے وہ لوگوں کا رہن سہن ہے، یہ ان کا طرز عمل ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک پیٹرن ہے، تو جو انسانوں نے تخلیق کیا ثقافت میں شامل ہے۔ اب انمیجکٹ غیر مادی اشیاء، جیسے اقدار، عقائد، اصول، زبان اور نظریات، ٹھیک ہے، جو زندگی کی راہ پر چلتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ٹھوس چیزوں کے مواد اشیاء، انسانوں نے زندگی کا یہ انداز وضع کیا ہے جس میں مادی اور غیر مادی دونوں چیزیں شامل ہیں، لہذا کچھ ماہر بشریات اس کو ماحول کا انسان ساختہ حصہ کہتے ہیں۔ اب ثقافت طرز عمل کے نمونے اور طرز عمل کے نمونوں کی پیداوار ہے۔ اب جو سب سے پہلے اوور ویوز میں انہوں نے دیا ہے، جو کیا غیر انسانوں کی ثقافت ہے، یہ جو کلچر ہے، کیا یہ غیر انسانوں کے لیے بھی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جبلت سے چلنے والے غیر انسان، ان کے پاس حیاتیاتی پروگرامنگ ہے۔ جو انسان کلچر سے رہنمائی کرتا ہے، جسے سوشل پروگرامنگ کہا جا سکتا ہے، یہ ثقافت سیکھی مشترکہ منتقلی اور یہ بدل رہی ہے۔ اب ہے ثقافت کی کچھ مخصوص خصوصیات۔ سب سے پہلے جو ہے آفاقی، ٹھیک ہے، تو اب آفاقی میں کیا ہے؟ ثقافت آفاقی ہے، ثقافت کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ ثقافتوں کے ایک حصے کے طور پر تمام معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر شادی اور بہت سارے پہلو ہیں جو تقریباً خاندان، مذہب، تعلیم، شائستہ معاشیت اور کھیل جیسے ادارے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اب معاشروں نے اقدار عقائد اور طرز عمل کے دیگر نمونوں کو تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تغیر۔
ثقافت کے عالمگیروں میں تغیر پذیر ہے۔ دوسرے معاشروں میں اختلافات کے باوجود شادی اور خاندان کے ادارے کو دیکھ کر کوئی بھی پاکستان میں اس میں اتنا زیادہ فرق دیکھ سکتا ہے۔ اب بندوبست شدہ شادیاں، محبت کی شادیاں، تبادلہ شادیاں، خریداری کے ذریعے شادیاں، نکاح کے اندر اور ساتھی رشتہ دار جو رشتے، یہ سب مختلف حالتیں ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ تب ایک شخص پورے ملک میں شادی کی تقریبات میں فرق دیکھ سکتا تھا۔ مشترکہ خاندان اور ایٹمی کنبے، سنگل کمانے والے گھرانے اور دوہرے کمانے والے خاندان، آباء و اجداد والے خاندان اور مساوات پسند کنبے، سرپرستی سے متعلق خاندان اور متعدد خاندان کچھ دوسرے پہلو ہیں جو پاکستانی معاشرے میں کنبہ کی تغیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے لرنڈ، سیکھا۔ اب جو ہے ہم اپنے کلچر سے کیا سیکھتے ہیں؟ اب جو ثقافت ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعامل کے عمل کے ذریعے سیکھی جاتی ہے، حیاتیاتی عمل کے ذریعے اسے وراثت میں نہیں ملتا ہے۔ اب جو اسٹوڈنٹس جو ثقافت ہوتی ہے، کلچر ہوتی ہے، وہ ہر سوسائٹی کی، ہر معاشرے کی ایک اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر صوبے کی اپنی ہوتی ہے۔ تو ہم جس وہ سوسائٹی میں جس جگہ پہ وہ رہتا ہے یا وہ جس صوبے سے، جس ضلع سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ اس کلچر کو اپناتا ہے اور وہ اس میں بہت امپورٹنس بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے جو ہے ہم بات کرنا، چلنا اور اپنے بزرگوں کی تربیت کے مطابق کام کرنا سیکھتے ہیں۔ قدرت نے ہمیں بات کرنے کی صلاحیت جو فراہم کی ہے، لیکن ہم متعدد زبانیں بولتے ہیں جو سبھی انسانوں نے تخلیق کی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو بہت زیادہ تغیر پایا جاتا ہے۔ لیکن انسان مختلف زبانیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح زندگی کے دوسرے طریقے جو ثقافت ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ جس طرح انسان زبانیں سیکھتا ہے، اپنی جو بھی اسٹڈی سیکھتا ہے، کچھ بھی سیکھتا ہے، تو اسی طرح انسان جو اپنا کلچر بھی سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے شیئرڈ، مشترکہ۔ اب ثقافت جو ہے کسی ایک فرد یا گروہ کی ملکیت نہیں ہے، اس کا اشتراک معاشرے کے دوسرے ممبروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ ٹی وی ٹرانسمیشن شیئر کر رہے ہیں، کلاس روم دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، روڈ کو دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ ثقافت کا اشتراک کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک معاشرتی انسان ہیں۔ اس کے بعد ہے منتقل، ٹرانسمیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ ثقافت جو ہے کسی فرد یا گروہ کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، اس کی زندگی کے دوران کے فرد یا گروہ اپنی ثقافت کو آئندہ نسل تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح پھر بچوں کی ہر نئی فصل ابتدا سے شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پہلے سے ہی ملنے والی چیزوں پر استوار ہے۔ اس طرح کلچر پروان چڑھتا ہے اور اسی طرح ہماری ثقافت جو ہے زیادہ سے زیادہ مالا مال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جو چینجنگ آتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ آپ کا لیسن، آپ کا جو ہے سوشیولوجی ایسا آپ کا کورس ہے کہ اگر آپ کو کوئی لیسن اس کا ایک سمجھنا ہے تو آپ کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک پورا لیسن جو ہے آپ کو اپنا ریڈ کرنا پڑے گا، یا اپنا لیسن جو ہے اپنا لیکچر لینا پڑے گا، تو پھر ہی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ آپ کا یہ بہت کنسیپچول جو ہے کورس ہے۔ اس کے بعد ہے چینجنگ، ٹھیک ہے، تبدیل کرنا۔ ثقافت میں مسلسل تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد وقت کی بدلتی ضروریات اور لوگوں کے تقاضوں کے ایک نسل کے دوسری جو ہے نسل میں منتقل کردہ طرز عمل کے نمونے کو پورا کرنے کے مسلسل جاری ہیں۔ اب نئی ٹیکنالوجیز تیار کی جاتی ہیں، ان دوسرے گروہوں اور معاشروں سے قرض لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کی 3 اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، اصطلاحات ہیں: ثقافت، قوم اور سوسائٹی، ٹھیک ہے، کلچر، نیشن اور سوسائٹی۔ اب جو ہے ثقافت کیا ہے؟ جو مشترکہ طرز زندگی۔ اس کے بعد نیشن، قوم کیا ہے؟ نامزد سرحدوں کے اندر ایک سیاسی ادارہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اسٹوڈنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے آپ کی کہ ثقافت کو ہے ڈسکرائب کریں، تو یہ بہت آپ کی جو ہے کہ مشترکہ طرز زندگی۔ اس کے بعد قوم کیا ہے؟ نامزد سرحدوں کے اندر ایک سیاسی ادارہ۔ اس کے بعد ہے سوسائٹی۔ سوسائٹی کسی قوم میں یا کسی دوسرے حدود میں لوگوں کا منظم تعامل ہے۔
اب پاکستان قوم اور معاشرے لیکن بہت ساری ثقافتیں ہو سکتی ہیں، کثیر الثقافتی زندگی کے مختلف طریقوں پر مشتمل ہے جو آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب ہے کمپوننٹس آف کلچر، اس میں بھی دو پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے سمبلس اور سیکنڈ ہے لینگویج۔ اب علامتیں، سمبلس ہے علامتیں۔ اب کوئی بھی ایسی چیز جس میں ایک خاص معنی ہوتا ہے جو ثقافت میں شریک لوگوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اب سیٹی، چمکتی ہوئی روشنی، انگوٹھوں تک سب علامت ہیں۔ انسان ہر ایک سے وابستہ مختلف معنی کے ساتھ علامتیں بنانے کی جو صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے لینگویج، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ علامتوں کا ایسا نظام جو معاشرے کے ممبروں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ علامات زبانی ہو سکتی ہیں اور یہ تحریری الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں زبانی ثقافتی روایات ہیں جس کو مختلف حرف تہجی تیار کی ہیں۔ زبان ثقافتی انسانوں نے تحریر زبان کے ایک حصے ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اب زبان سے منفرد ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ ہمارا لیسن نمبر جو 9 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا کلچر کا۔ تو آپ اچھے سے اپنا جو ہے لیکچر لینے کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹس کو بھی ریڈ کریے گا، تو انشاءاللہ آپ کا یہ لیسن جو ہے بہت اچھا ریڈی ہو جائے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔